تو مجھے بیگ صاحب کسی جگہ پر یہ نہیں لگا کہ دلیپ کمار سے کم ہو. اوئے ہوئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی آئینے میں اپنی ناک دیکھی؟ پاکستان میں ایکٹر کو باعزت پیسہ لینا ندیم صاحب نے سکھایا. اور یہ ایلیٹ کلاس کے اس آدمی کے بھی پسندیدہ تھے جو کبھی کبھی فلم دیکھتے ہیں سگار لگا کر. ہم دیکھیے ہم نے بیگ صاحب کی فلم, اچھا کام کرتا ہے لڑکا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان کے بھی پسندیدہ. اب بلڈ بھی لگا ہوتا ہے اوپر, حالت بری ہوتی ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آتے ہیں مسٹر بیگ آپ تو بیرسٹر ہیں, عدالت میں آنے کا یہ طریقہ ہے. اس جملے سے میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ بیگ صاحب کو ہونا چاہیے تھا. وہ جملہ کیسا؟ یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے پھر میں نے کہا کہ ندیم ہونا چاہیے. کہتا ہے مسٹر براؤن مینٹن نہرو سو سکتا ہے, نہرو سو سکتا ہے کیونکہ اس کی قوم جاگ رہی ہے. میری قوم سو رہی ہے, مجھے جاگنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھا نہیں کہتے. میں اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ امیتابھ بچن پاکستان کا ندیم بیگ ہے. آج آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں نذیر بیگ کی, جس کو پوری دنیا ندیم بیگ دی سپر سٹار, دی لیونگ لیجنڈ کے نام سے جانتی ہے. ندیم بیگ اداکار کیوں بننا چاہتے تھے, پہلی فلم کون سی تھی اور کس ڈائریکٹر نے مووی میں آنے کا چانس دیا, بچپن میں کرکٹر کیوں بننا چاہتے تھے. ندیم بیگ نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی کون کون سے بڑے اداکاروں کو ٹکر دی. ندیم بیگ ایک فلم کے کتنے پیسے چارج کرتے تھے. ندیم بیگ صاحب اپنے ارد گرد خوشامدیوں کو کیوں نہیں رکھتے تھے. یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ہم بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی بایوگرافیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور اس پہ بہت محنت لگتی ہے. تو اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کانٹینٹ شامل کر رہا ہوں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ناصر صاحب؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. آپ بول پڑے. سر جزاک اللہ, آپ دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں اسٹوڈیوز میں. طبیعت کیسی ہے آپ؟ دوبارہ سے نہیں حاضر ہوئے, پتہ نہیں کتنی چوبارہ سے بعد حاضر ہوئے. سر آپ کی محبت, آپ کی طبیعت خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بس آپ سے میری جان چھوٹ سکتی ہے. سر آج کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں, لوگوں کو بتا دیں. ابھی بتا دیں, میں نام ہی بتائیں تو میں تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا ٹیز کر لوں عوام کو. کر لیں وائی ناٹ. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنے لگا. تو عوام ہمارے جس طریقے سے پروگرام کو لائک کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح آپ کو بھی پہچانتے ہیں, مجھے بھی پہچانتے ہیں. بالکل سر. تو ہم جب کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے جب آپ کہتے ہیں کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ یہ کہانی ہے تو ہم سن چکے ہیں. بالکل اسی اب یہ کس کی سنائیں گے, اب یہ کس کی سنائیں گے, ایسے ہی ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس کی کہانی سنانا چاہ رہے ہیں اس کے نام کا پہلا لفظ نون ہے. نون ہے. اب وہ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں. یہ تو آپ نے بڑا ہی نا ایک کوئز دے دی ہے. اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے, اتنی دیر میں ہم لوگ دیکھ لیں گے. چلیں جی. تو پاکستان فلم انڈسٹری میں دو جو حروف ہیں وہ بہت پاپولر ہیں قدرتی طور پر, یا اسے آپ اتفاق سمجھ لیں, یا ایک نون اور ایک ایس سواد. سواد, ایک نون اور ایک سواد. سین کہہ لیں. ٹھیک ہے, سین کہہ لیں. چلیں این ایس کہہ لیں. اب نون کی طرف آپ آئیں جی, تو اس میں نظر الاسلام صاحب جیسا ڈائریکٹر ہے, نور جہاں جیسی سنگر ہے, ٹھیک ہے, نغمہ جیسی ہیروئن ہے, بالکل, نیلی ہے, اور نرگس ہے, اور نذیر علی میوزک ڈائریکٹر ہے, اور ندیم بیگ ہیں, اور ناصرہ کے ہماری ہیروئن ہوتی تھی وہ ہے. اسی طرح اگر آپ نادرہ ہے, اگر آپ سین کو لے لیں یا تو اس میں دیکھیں سلطان رائی ہے, بالکل, اس میں سائمہ ہے, اس میں سلونی ہے, تو وہ بھی بہت ہے. اس میں سید نور ہے ڈائریکٹر, اس میں صبیہ خانم ہے, سمینہ پیرزادہ ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں یہ دونوں جو حرف ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی. بالکل. نون کی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کیوں عزت ملی. اس کی کیا وجہ سر؟ وجہ اصل تو اللہ کی ذات جانتی ہے, لیکن میں ایک کم علم آدمی, میرا جو ماننا ہے کہ نون کیوں یہ اتنا لکی ہے کیونکہ میرا نام مرشد نے ناصر رکھا تھا. اچھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اوریجنل نام ناصر ادیب نہیں ہے. میرے اوریجنل نام کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں جانتا.
آئندہ پھر پروگرام میں سوچ کر آئیے گا, میرا نام پوچھ کر آئیے گا, ڈھونڈ کر آئیے گا. ٹھیک ہے. میرا نام ناصر ادیب جو تھا وہ میرے مرشد پاک نے رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ نون کی جب میں نے ہسٹری پڑھی میں بھی سوچتا رہا یہ اتنے سپرٹ کیوں ہیں ڈائریکٹروں میں نظر اسلام اس کا کوئی جوڑ نہیں جی, ادھر دوسرا اس کے بعد سے نور صاحب آئے ہیں ان کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے جی, تو نور جہاں کا کوئی جوڑ نہیں ہے, ندیم بیگ کا کوئی جوڑ نہیں ہے, اور چلو تھوڑا سا ناصر ادیب کو بھی بیچ میں ڈال لیں, یہ بھی اپنے طرز کا اپنا وہ ہے. تو میں سوچتا رہا کہ اس کی کیا وجہ اس. ہاں جی. پھر میں نے الف سے پڑھنا شروع کیا, الف بے پے تے ٹے سے. اچھا. تو پڑھا تھا میں تو میم کے بعد نون آتا ہے, میم کے بعد نون آتا ہے. اس کو میں اپنے پیرائم میں جو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نون محمد کے سائے میں ہے, میم کے بعد نون آتا ہے. واہ. ٹھیک ہے سر. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے, اب مجھے نہیں پتا عوام نے اندازہ لگایا کہ نہیں, میں نے نون کے سارے ہی نام بتا دیے. ہاں جی. اور جو اب تک لگا لیا ہوگا کچھ نہ کچھ نے تو اندازہ کہ آج ہم کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں. آج ہم بتانے جا رہے ہیں ندیم بیگ کی کہانی. ندیم بیگ صاحب کی کہانی, لیجنڈری ایکٹر, جن کا اوریجنل نام بھی نون سے اتفاق سے شروع ہوتا ہے. ان کا اوریجنل نام تھا نذیر بیگ. اوکے. 19 جولائی 1941 میں پیدا ہوئے, اور وجیہ وادہ ایک, اب مجھے نہیں پتا یہ نام کسی گاؤں کا ہے یا شہر کا ہے, یہ انڈیا کا شہر ہے, جب برٹش انڈیا تھا جب. ٹھیک ہے. وہاں یہ پیدا ہوئے, اور پھر یہ ڈھاکہ میں پڑھتے رہے اسکول میں. پھر وہاں سے یہ ادھر آ گئے, کراچی آ گئے. صحیح ہے. تو اس وقت انڈیا کے بعد پاکستان اور مشرقی پاکستان ایک ملک تھا. صحیح ہو گیا. ڈھاکہ میں انہوں نے اسکولنگ کی, بچپن اسٹارٹ کی, اور ہائی اسکول میں آ کے یہاں سندھ مدرسہ میں یہ داخل ہوئے. کراچی آ گئے. مرزا محمود بیگ مغل ان کے والد صاحب کا نام تھا. اوکے. تو شوق کیا تھا اسکول سے؟ کرکٹر بننے کا. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں جاوید میاں داد وہیں کی پیداوار تھا, اور بیٹسمین بڑا دنیا میں نام پیدا کیا وہ. تو پھر ان کو بھی شوق ہو گیا کہ میں کرکٹر بن گا, لیکن کرکٹر نہ بن سکے. اچھا, گانے کا بھی شوق تھا, آواز بہت اچھی تھی. اچھا. تو انہوں نے پھر سوچا کہ اس فیلڈ میں چلتے ہیں, شوبز میں آ گئے. جس دور میں ان کا اسٹرگل پیریڈ لاہور فلم انڈسٹری سے شروع ہوا, اسی دور میں میرا بھی اسٹرگل پیریڈ تھا. اچھا. یہ 69 کے قریب, اور کہ 2 سال پہلے اگر آپ لگا لیں, میرا خیال ہے کہ یہ 67 سے ان کا اسٹرگل شروع ہوا انڈسٹری میں. اسٹارٹ نہیں ہوا, اسٹرگل ٹائم شروع. ٹھیک ہے. 67 میں میرا بھی اسٹرگل ٹائم شروع ہوا. ٹھیک ہے. یہاں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, جس واقعے سے یہ یہاں سے ڈھاکہ چلے گئے. اچھا. اب جو وہ واقعہ ہوا وہ میں سنانے لگا ہوں اپنے ناظرین اور سامعین کو. سر, وائی ناٹ. وہ میرے سامنے نہیں ہوا, لیکن مجھے وہ سنایا گیا. ٹھیک ہے. وہ واقعہ یہ ہوا کہ ندیم صاحب جو ہیں, یہ آغا یہ گل ایون اسٹوڈیو کے جو مالک ہیں ان کے پاس گئے, اور ہیرو بننے کی خواہش تھی. اور وہ اردو فلموں کا دور تھا. ہاں, اردو فلمز کا دور. اس دور میں کمال صاحب اور حبیب صاحب اور یہ باقی لوگ, محمد علی اور کافی لوگ ان ہو چکے تھے, علاؤدین اور. ہاں جی. تو ان کو بھی شوق ہوا, تو انہوں نے کو غور سے دیکھا. تو دیکھنے کے بعد کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی آئینے میں اپنی ناک دیکھی؟ اچھا. تو وہ کہنے لگے جی دیکھی. صاحب صاحب نے کہا ہوگا دیکھی. ہاں اوبیسلی. تو کہنے لگے کہ آپ ہیرو نہیں آ سکتے. یہ سننے کے بعد انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنی اسٹرگل کا پیریڈ ترک کر کے یہ ڈھاکہ چلے گئے. واپس چلے گئے ڈھاکہ. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ڈھاکہ کیوں گئے, کیونکہ گھر تو ان کا یہاں کراچی میں شفٹ ہو چکے تھے. ڈھاکہ جب گئے تو ان کو گانے کا شوق تھا. وہاں انہوں نے سوچا کہ میں سنگنگ میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہاں یہ احتشام صاحب کو ملے, جو وہ اس وقت ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے, اور تو اس وقت نظر الاسلام صاحب بھی وہیں ہوتے تھے. ظہیر ریحان جیسے ڈائریکٹر بھی وہیں تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہاں گانے کے لیے گئے, تو انہوں نے آڈیشن دیا, تو احتشام صاحب کو یہ بھاگے. اچھا. تو جب یہ گانا گا رہے تھے تو اس سیٹ پہ شوٹنگ ہوتی تھی یا جو پروگرام ہوتے تھے, تو اس میں ان کی ایک بیٹی تھی, فرزانہ ان کا نام تھا, وہ بھی آ جاتی تھی. اچھا. جیسے فیملی کی آ جاتی ہیں کہ آج ہمارے ڈیڈی کا یہ کام ہے وہ کام ہے.
وہاں ان کی نظر جو ہے ندیم بیگ پر پڑی، تو اب اس کو آپ پسند کہہ لیں، جو کہہ لیں، یہ ہر عورت کا اور ہر لڑکی کا یہ رائٹ ہے. بالکل. تو سننے میں یہی آتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، اور انہوں نے اپنے ڈیڈی کو بتایا کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اچھا. ان کا سو کے ٹھیک ہے. اچھا، جب شادی کا وہ کچھ بات آگے بڑھی تو پھر پتہ چلا کہ ان کو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے. تو احتشام صاحب نے ان کو ہیرو لانچ کر دیا. لانچ کر دی کہ ان کا اللہ مالک ہے. اب داماد بھی تھے، ہاں، فلم خاص نظر بھی تھی، ساتھ نظر بھی تھی، اور سب کچھ تھا. تو فلم بنی، اس فلم کا نام تھا چکوری. چکوری. چکوری 71 میں سر ریلیز ہوئی. تو مجھے یاد ہے میں کراچی گیا، تو وہاں وہ سنیما جو تھا نا، اس کے باہر وہ بتیاں جل رہی تھی عجیب سی. تو ندیم بیگ صاحب کی تصویر بھی باہر لگی تھی. تو میں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کی شکل کسی انڈین آرٹسٹ سے ملتی ہے، لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ کہ کون سا آرٹسٹ تھا، لیکن ذہن میں رہا. وہ فلم اتنی بلاک بسٹر ہٹ ہوئی کہ پوری ٹریڈ میں تھر تھلی مچ گئی کہ ایک نیا ہیرو آ گیا. اس وقت وہ دور تھا وحید مراد صاحب کا، اور کمال صاحب کا، اور حبیب صاحب کا، اور یہ لوگ چل رہے تھے. تو بیگ صاحب کو پھر سائن کرنے کے لیے سب سے پہل بھی جو کی وہ اغیہ گل صاحب نے کی. اچھا جی، کیا بات ہے. اب ان سے انہوں نے پوچھا بھائی سائن کرنا تو پیسے. اب پیسے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایکٹر کو باعزت پیسہ لینا ندیم صاحب نے سکھایا. واہ. اس وقت سلطان راج صاحب 25,000 روپے لیتے تھے، جی. سدھیر صاحب 25,000 روپے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اسلم پرویز، الہ الدین، یہ سارے محمد ایکٹر، علی، حبیب، محمد علی، یہ کوئی آدمی 25 سے آگے نہیں تھا. کوئی 20، کوئی 25، کوئی 15. ٹھیک ہے. تو ان کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چارج کریں گے، ہاں کیا چارج کریں، تو انہوں نے کہا کہ جو میں بتاؤں گا وہی چارج کروں گا. میں آپ سے 60,000 لوں گا. جب 25,000 والا دور آپ یہ چھلانگ دیکھیں کہ ایک چھلانگ لگائی اور انہوں نے کہا کہ میں 60,000 روپیہ لوں گا. واہ. انہوں نے بھی دوسری بات نہیں کی، انہوں نے کہا اوکے اوکے. اور پھر جب انہوں نے پتہ چلا 60,000 لے، وہ تھرتھلی مچ کی ٹرین میں. اس وقت 60,000 روپے، اب یہ آپ کو میں 71 کی بات بتا رہا ہوں، بڑی اماؤنٹ تھی. آج کا اگر لگائیں تو ہم اپروکسیمیٹلی کتنے بن جاتے ہوں گے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت پلاٹ تھا نا علامہ اقبال ٹاؤن میں نے پوچھا تھا کہ شوق تھا. اچھا. تو 10 مرلے کا جو پلاٹ تھا وہ 30,000 روپے کا ملتا تھا. 10 مرلے کا پلاٹ 1971 میں اقبال ٹاؤن میں 10 مرلے کا. آج آپ 10 مرلے کا پلاٹ لینے جائیں تو 1.25 کروڑ کا ہے. تو اس سے مہنگا ہے بالکل. ہو سکتا ہاں. تو اس سے آپ اندازہ 2.5 کروڑ روپے بنتا اس دور میں، آج کے دور میں. اچھا سر، ایک چیز میں اس میں اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، بیچ میں وہ پھر رہ جانی تھی، کہ یہ وہ ٹائم تھا جب یہ آئے اور انہوں نے جب یہ پیسے چارج کرنا شروع کیے، تو وحید مراد صاحب جو چاکلیٹی ہیرو ہیں ہماری انڈسٹری کے، تو وہ جا رہے تھے یا ان کا مطلب اینڈنگ پیریڈ تھا اس انڈسٹری میں؟ نہیں، ان کا جب یہ لانچ ہوئے، نہیں، ان کا بوم پیریڈ تھا. ان کا بوم پیریڈ ہی تھا تب یہی ساتھ جب یہ انہوں ہیں. اور اس وقت وہ اردو فلموں سے پنجابی فلم میں بھی آگے انہوں نے مستانہ مائی فلم بنائی، حزین قادری صاحب میرے مرشد نے لکھی تھی، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. لیکن جب بیگ صاحب آئے، کوئی آدمی چھلانگ لگاتا ہے نا ایسے سمندر میں جس میں مختلف مچھلیاں تیر رہی ہوں، تو لہریں جو ہیں ان مچھلیوں کو ہلاتی ہیں، ایسے ہی ادھر ادھر بکھیرتی ہیں. پھر ان کو سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے. وہ جو چھلانگ مارتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کا اپنا راستہ ہوتا ہے. تو بیگ صاحب نے جو چھلانگ لگائی تو اس میں بڑی ہل جل ہوئی. اچھا. اس میں بہت سے ہیرو جو تھے وہ پس منظر جانا شروع ہو گئے. ان میں کمال صاحب بھی تھے، اور ان میں حبیب صاحب بھی تھے، ان میں وحید مراد صاحب جیسا ہیرو بھی تھا. کیونکہ بیگ صاحب جو تھے، اس ہیرو کی کمال ایک بات یہ ہے کہ ہیرو جو ہوتے ہیں نا، جو رومانٹک ہیرو ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں میں بڑے پاپولر ہوتے ہیں. ہاں. تو بیگ صاحب نے بھی پہلی فلم رومانٹک کی تھی، چکوری ایک رومانٹک فلم تھی. ٹھیک ہے. لیکن بیگ صاحب کا سٹیٹس کچھ اور ہو گیا. مثلا یہ میں نے نہیں دیکھا کہ لڑکیاں ان کے پیچھے پاگل تھیں جیسے وحید مراد صاحب کے پیچھے پاگل ہوتی تھیں. میں نے دیکھا یہ کہ ہر سلجھا ہوا آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر فن کو پہچاننے والا آدمی ان کا فین ہو گیا. واہ. یعنی ایک عزت بخشی انہوں نے، مطلب ان کا عزت کا مقام کچھ
اور رہا. صحیح. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ہیرو کے کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن اس آدمی کا کچھ ایسا اسکینڈل ہم نے نہیں دیکھا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو پھر شوٹنگ میں بھی دیکھا, اور پہلے بھی مجھے آپ سے گلا بھی, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بیگ صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں. آپ نے جو معلومات دی, آپ نے مجھے بتایا یہ فلمیں, یہ فلمیں, یہ فلمیں, یہ فلمیں. وہ ساری فلمیں واقعی بہت اچھی اور اعلیٰ, کہ ساری کی ساری ایکسٹرا سپر ہٹ ہے جو بیگ صاحب کے ساتھ فلمیں ہیں میری. واہ. ادھر تو میں بعد میں آتا ہوں. وہ ہوتا ہے ایسا, کوئی ایسی بات نہیں. تو کیونکہ میری فلمیں پنجابی ہیں, ان میں 2 فلمیں صرف اردو تھیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ بیگ صاحب نے اردو فلم میں زیادہ کام کیا تو شاید معلومات میں اردو فلمیں زیادہ تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے وحید مراد اور یہ سارے پیچھے جانے اگر ندیم صاحب ایگزیکٹو کلاس میں ایک ہوتا ہے شمار ہونے لگ گیا. سلطان عوام کا ہیرو تھا, وحید مراد چاکلیٹی ہیرو تھا, یعنی لڑکی میں بہت پاپولر تھا. تو باقی ہیرو جو تھے وہ ایوریج ہیرو تھے. ٹھیک ہے. مطلب کسی کو پسند آتے, کسی کو نہیں پسند آئے, لائک ڈس لائک آ جاتی. ہاں, لیکن بیگ صاحب جو تھے یہ ہر ایک کے پسندیدہ تھے. واہ. یہ ریڈی والے کے بھی پسندیدہ تھے, اور یہ ایلیٹ کلاس کے اس آدمی کے بھی پسندیدہ تھے جو کبھی کبھی فلم دیکھتے ہیں سگار لگا کر. ہم دیکھیے ہم نے بیگ صاحب کی فلم, اچھا کام کرتا ہے لڑکا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کے بھی پسندیدہ تھے. ویری نائس. یہ تو اچھا کریکٹر کر گئے سر. ہاں جی. تو یہ اللہ کی طرف ذہن ہوتی ہے سر, یہ آپ کرتے نہیں سکتے. اور اس کے بعد پھر ندیم صاحب نے جس فلم میں بھی کام کیا نا, وہ فلم شاید ہی کوئی فلم ہو جو میں محسوس کروں کہ ان کی کوئی ڈیڈ فلاپ فلم میں نام لوں. بڑی بات. ورنہ آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں, وہ اناڑی ہو, وہ تلاش ہو, وہ بندش ہو, وہ قربانی ہو, وہ کوئی ہو, اور وہ آئینہ ہو, پتہ نہیں کون کون سی فلمیں, وہ زرار ہو, تو پھر اس کے علاوہ بہت سی. تو بیگ صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. اتنا اعلیٰ مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ماشاء اللہ. تو اسی شادی شکور ریلیز سے پہلے ان کی, پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ احتشام صاحب کے داماد ان کی شادی ہوگی, تو ان کی جو بیگم ہے ان کا نام فرزانہ ہے. ٹھیک ہے. 2 ان کے بچے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک کا نام فرحان ہے اور ایک کا نام فیصل ہے. وہ آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد ذرا بیوی کی زیادہ چلتی ہے. جی جی, ہر جگہ وہ شادی کے بعد نون تو ایک طرف ہو گیا نا, ورنہ نام ہوتا نامان یا اس قسم کا, وہ پھر فے سے چلا. خیر بیگ صاحب کو بھی فے اس لیے پسند ہے, یہ ہو گیا کہ فرزانہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ دولت جو ہے یہ عورت کی قسمت کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے. تو فرزانہ جب ان کی زندگی میں آئے تو ان کو کامیابی ملی, جو یہ منزل چاہتے تھے وہ ملی, ہیرو سائن ہوئے اور پھر سپر ہٹ ہوئے. تو پھر مسلسل سپر ہٹ ہوئے, تو ان کے لیے پھر فے جو تھا, وہ حرف جو تھا وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا. لہٰذا فیصل اور فرحان جو تھے وہ ان فے کا نام لے کر آئے. بیگ صاحب کو پھر اگر آپ ایوارڈ کی طرف آتے ہیں, مثال کے طور پر فلموں کی طرف میں بعد میں آتا ہوں, تو میرے خیال میں ریکارڈ جو ہے نا نگار ایوارڈز کا, وہ سب سے زیادہ بیگ صاحب کا ہے. میں نے یہی دیکھا کہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو 16 ان کو نگار ایوارڈز ملے ہیں ابھی تک. جتنے بھی ہم لوگوں نے پروگرامز کیے ہیں 16 کسی کو میں نے نہیں دیکھے. اب دیکھیں انہوں نے 200 فلمیں کی ماشاءاللہ, اور 200 فلموں میں 16 نگار ایوارڈ ان کے. ٹھیک ہے. اور جب تک نگار ایوارڈ جاری رہا اس وقت تک میری 247 فلمیں ریلیز ہوئی تھی. اس کے بعد نگار ایوارڈ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. تو 247 فلموں میں مجھے 9 نگار ایوارڈ ملے. واہ. ان کو 200 فلموں میں 16 نگار ایوارڈ ملے. اچھا, پھر کوئی ایوارڈ ایسا نہیں جو ان کو نہ ملا. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کو ملا. ان کو ہر ایوارڈ ملا, اللہ تعالیٰ نے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہر ایوارڈ دیا. یہ نون کی میں بات بتا رہا ہوں. ان کو 97 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا, مجھے 2019 میں ملا. پھر لائف ٹائم اچیومنٹ انہیں بھی ملا, مجھے بھی ملا. تو سر ایج ڈفرینس کی اگر بات کریں تو آپ کا اور ان کا کیا ایج ڈفرینس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. دیکھیں وہ 1941 میں پیدا ہوئے, اس وقت ماشاءاللہ ان کا 84 ایئر چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جولائی میں ان کا 59 اور 84 ایئر میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی ایج کو آپ نے پڑھ لی نا اس نے. جی. میری ایج آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہی ملے گی جو ہے اصل میں کیا 18.5 سال. 18 سال. اللہ کی بڑی رحمت ہے, کافی عمر ہوگی ہماری بھی الحمدللہ. تو بیگ صاحب نے یہ سارے ایوارڈ لینے کے بعد میرے ساتھ, میں آپ کو اپنے تجربے کا بتاتا ہوں کہ میری فلم میں کیا ہوا. جی. بیگ صاحب کو جن فلموں نے بام عروج پر پہنچایا ان میں سر فہرست آئینہ فلم ہے, جو
کراچی میں ایک سنیما میں پتہ نہیں کتنے سال چلتی رہی. اسی طرح اور باقی تو پرفارمنس ان کی ہر فلم میں بہت اچھی تھی. ایسے ہی. اور بعض پروڈیوسروں نے ان کو ایسی فلمیں میں بھی سائن کیا جو دلیپ کمار نے رول کیے تھے, اور یہاں ان کو بنایا گیا پاکستان میں, جو کہ ایک بری رسم تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر میں نے کمپیئر کرتا, میں وہ فلم بھی دیکھتا تھا جو دلیپ کمار کی تھی, تو وہ فلم بھی دیکھتا تھا جو بیگ صاحب نے کی. ٹھیک ہے. تو مجھے بیگ صاحب کسی جگہ پر یہ نہیں لگا کہ دلیپ کمار سے کم ہو. آگے تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ دلیپ کمار صاحب نے جو فلمیں کی بے شمار کی اور بے مثال کی, اگر وہ ساری فلمیں کاپی ہوتی تو پھر میں شاید فیصلہ کر پاتا کہ ہو سکتا تھا. چونکہ ایک دو فلمیں جن میں انہوں نے وہ کیا, تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ اناڑی میں میں نے دیکھا تو جو ہے ایکسپریشن, وہ پرفارمنس دلیپ صاحب کی تھی. آپ گوپی بھی دیکھیں, جی آپ گوپی دیکھیں گے, پھر اناڑی دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا. کیا بات. آپ کو یہ کمی فیل نہیں ہوگی کہ یار یہاں دلیپ کمار کو ہونا چاہیے تھا. یہ ان کی پرفارمنس ہے. تو ایکسٹرا سپر ہٹ ہو چکے تھے, تو ہمارے ساتھ تو بھائی میرے تو ان کے ساتھ بات کرنا بھی بڑا مشکل تھا. اچھا. ویسے بھی اردو فلم جو تھی وہ نمبر 1 تھی. پنجابی فلم کا تو ایکٹر, رائٹر, ڈائریکٹر سب 2 نمبر کاؤنٹ ہوتے تھے. اچھا. جی بالکل. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد دیا کہ ویشی جٹ لگی جب اور پنجابی فلمیں بننی شروع ہوئی, تو پھر میں نے اردو فلم کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا. واہ. تو وہ پھر ہم بھی لائم لائٹ میں آئے, پھر مکالمے میں کو بھی ادب کا درجہ ملا. اور آج مجھے فخر ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں یا لمز میں یا NC میں جب سنتا ہوں تو وہاں پنجابی فلم میری پڑھائی جاتی ہے, کوئی اردو فلم نہیں پڑھائی جاتی. بات ہے. تو اس کے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان سے بات کرنا بھی اس وقت بڑا مشکل تھا, ملتے ہی نہیں تھے. بڑا ریزرو قسم کا شخص ہے, ایگزیکٹر کا بیٹھنا اٹھنا یہ وہ. تو فلم ایک میں نے کہانی لکھی, تو کردار جو تھا, میں نے سودی بٹ ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا یار یہ اگر ندیم صاحب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے. فلم کا نام تھا جنگل کا قانون. جنگل کا قانون. کیونکہ اس کے مکالمے ایسے تھے, میں نے کہا یار یہ سوائے اس کے کوئی بول نہیں سکتا. تو کہنے لگا چلتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یار مجھے بلا لینا کہانی سنانے کے لیے. ٹھیک ہے. کہتا ٹھیک ہے. اب سر وہ گئے تو مجھے پتا تھا کہ مجھے فون آئے گا, کیونکہ بیگ صاحب کہانی سنے بغیر فلم نہیں کرتے. تو سودی بٹ نے مجھے فون کیا, تو میں نے کہا ہیلو. کہتا میں بیگ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. تو میں کہا میں آ جاؤں. کہتا آپ کو مبارک ہو, انہوں نے آپ کا ایک سین سن کر فلم ڈن کر لی. میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے سودی سے پوچھا کون سا سین سنا. کہتا میں آ کے بتاتا ہوں. وہ عدالت ایک سین تھا. ٹھیک ہے. بیگ صاحب جا رہے ہوتے ہیں اور عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. ندیم بیگ صاحب عدالت میں جا رہے ہیں اور انہوں نے پیش ہونا ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا یہ سین کو ذرا. اور جب جا رہے ہوتے تو ویلن جو ہے وہ ایک ٹرک میں, ان کی بیوی, ان کا بچہ, ان کی بچی وہ ٹرک میں اس نے رکھے ہوتے ہیں, اور ان کو اور وہ پیدل آ رہے ہیں. اچھا. پہلے گاڑی پر تھے. ٹھیک ہے. تو گاڑی میں آ رہے تو ایک دم سامنے ان کے وہ بچے کی لاش آ کر گرتی ہے. وہ سفر جاری رکھتے ہیں, پھر بچی کی گرتی ہے, پھر بیوی کی گرتی ہے. جرم کیا تھا؟ وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے وہ شک کر رہا تھا, اور وہ جو لوگ تھے وہ پاکستان کے دشمن تھے. اب وہ ساری لاشیں گرنے کے بعد بیگ صاحب وہاں رک گئے اور لاشوں کو دیکھا, یہ وہ فلاں. اس کے بعد پھر ایک مکالمہ تھا جو مجھے تو اب یاد نہیں رہا وہ, لیکن کمال کا مکالمہ تھا. کچھ اس کا تھا کہ اے میرے مالک, میں حسین تو نہیں کہ کربلا کا یہ منظر دیکھ کر اتنا صبر یا اتنی برداشت کر سکوں, لیکن تیرے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا مجھے اتنی ہمت دے کہ میں عدالت تک پہنچ سکوں. تو کٹ میں عدالت میں جاتے ہیں کہ وہ وکیل جو ہے ولنوں کو وہ کہہ رہا ہے جی وہ نہیں آئیں گے, سوال ہی نہیں پتا. ایک دم تڑاک سے دروازہ کھلتا ہے تو بیگ صاحب انٹر ہو جاتے ہیں. اب بلڈ بھی لگا ہوتا ہے اوپر, حالت بری ہوتی ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں آتے ہیں. تو جو چیف جسٹس ہے وہ بولتا ہے, کہتا ہے مسٹر بیگ آپ تو بیرسٹر ہیں, عدالت میں آنے کا یہ طریقہ ہے؟ اچھا, یہ اندازہ عدالت میں آنے کا. تو بیگ صاحب, یہ اس جملے سے میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ بیگ صاحب کو ہونا چاہیے. وہ جملہ کیا سر؟ سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ بیگ آپ تو بیرسٹر ہیں, کیا عدالت میں آنے کا یہ انداز ہے؟ یہ معزز عدالت ہے. کہتا ہے عدالت
عدالت کون سی عدالت؟ کیسی عدالت جو مسلم لیگ نون کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم لیگ نون کے خلاف، اور مارشل لا کے دور میں ان دونوں کے خلاف. آگے جاتا ہے تو کہتا ہے، وہ آگے سے وکیل بولتا ہے، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے یور آنر، مجھے یاد ہے، آپ تاریخ اگر آپ کو بھول گئے تو تاریخ پڑھیں کہ رات کے 3 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو فون کیا تو وہ سو رہے تھے. انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو فون کیا تو انہوں نے خود فون اٹھا لیا. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ مسٹر جناح، کمال ہے کہ میں نے مسٹر نہرو کو فون کیا تو اس کے سیکرٹری نے بتایا وہ سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو فون کیا تو آپ نے خود اٹھا لیا. یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے پھر میں نے کہا کہ ندیم ہونا چاہیے. کہتا ہے مسٹر ماؤنٹ بیٹن، نہرو سو سکتا ہے، نہرو سو سکتا ہے کیونکہ اس کی قوم جاگ رہی ہے. میری قوم سو رہی ہے، مجھے جاگنا ہوگا. کہتا ہے یور آنر، میں اس قائد کے مزار میں سے اس کی لاش نکال کر اپنے شانے پہ رکھ کر سفر کرنا چاہتا ہوں، اس جگہ کی تلاش میں جو میرے قائد کی پاکستان ہو، جہاں مجھے نظر آئے گا وہاں میں اس کی لاش کو دفنا دوں گا، کیونکہ یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. عدالت سے باہر چلا جاتا. یہ سین، بگ سین سر. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے سین، میں سیٹ پر گیا صرف دیکھنے کے لیے جس دن یہ شوٹنگ تھی، سب کچھ چل رہا تھا یہ، کہ میں دیکھوں آج بیگ صاحب آئیں گے کیا کریں گے پرفارمنس. تو بیگ صاحب آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے تکلفی میں ان کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ وہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کرتے تھے بڑی، اور رسپیکٹ کرواتے بھی تھے. تو میں نے سین سنایا ان کو، سین سنا انہوں نے تو 2 منٹ چپ کر کے دیکھتے رہے مجھے. اس کے بعد سین پکڑا، ٹھیک ہے، تو پکڑ کے تو بٹ صاحب کو بلایا. تو کہنے لگے بٹ صاحب میں ایک جگہ بیٹھنے لگا ہوں، آپ لائٹ کروا لیں، ٹھیک ہے، شوٹنگ نہ شروع کیجیے گا، اور مجھے آپ نے بلانا نہیں، میں خود آؤں گا. کہنے لگے اوکے. انہوں نے کہا آپ سیٹ ریڈی کروا لیں، لائٹ سیٹ کروا لیں، ہاں جو کروانا کریں، مجھے بلانا نہیں، مجھے بلانا نہیں ہے، میں خود آؤں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. اسودی نے لائٹ وائٹ کرواتے رہا. میں بھی سیٹ پر تھا، کافی دیر ہم بیٹھے، کہ ایک کونے میں بیٹھا وہ سین میں پڑا، ہاتھ میں لے، بس کافی دیر، تقریباً میرا خیال ہے 1.25 گھنٹے کے بعد وہ شخص اٹھا. اٹھ کے بعد جب اس نے سین مجھے پکڑایا واپس، تو وہ بیگ نہیں تھا جس بیگ کو میں نے سین دیا تھا. چہرہ ہی بدل گیا، آنکھیں بدل گئی، موڈ بدل گیا. اللہ اکبر سر. بس پھر جب انہوں نے شاٹ دیا تو انہوں نے کیا یہ وہ عدالت کا سین تھا جس کے ایک ایک جملے پر تھنڈرنگ کلیپ ہوئی. کیا بات ہے سر. تو پھر آگے پھر فلم کی ہم نے خاندان، اس میں بھی آئے، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. پھر انسانیت کے دشمن میں آئے، وہ سپر ہٹ ہوئی. اس سے پہلے ایم اے رشید صاحب ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ قاتل کی تلاش تھی، اس میں آئے، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. مطلب تمام فلم جتنی بھی کی وہ سپر ہٹ گئی. سپر ہٹ. میری تو ساری ان کے ساتھ سپر ہٹ فلمیں. اور اب جب بھی میں یہ ہو نا کوئی اردو فلم کو بنانے لگے گا تو میں اسے یہی کہوں گا بیگ صاحب کو لے لو، کیونکہ بیگ صاحب، اچھا پھر وہ مقام بھی آیا کہ یہ بیگ صاحب کے ساتھ ہم بات کرنے کو ترستے تھے کہ یہاں انہوں نے میرے ندیم، شاید اس پروگرام کا نام تھا، پی ٹی وی پر پروگرام ہوتا تھا 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا. مجھے بلایا گیا، مجھے ٹکٹ دیا، ہوٹل دیا، میں گیا. تو جب میں سیٹ پر پہنچا تو آگے بیگ صاحب نے میرا استقبال کیا. میں تو خوشی سے رو ہی پڑا کہ کون کس کا استقبال کر رہا ہے، کہاں ناصر دیپ، کہاں ندیم بیگ. لیکن اس وقت وہ ایکٹر نہیں تھا، وہ ہوسٹ تھا. اس وقت وہ ہوسٹ تھا. مطلب یہ جو چیز سیکھی نا میں نے اس سے، مجھے اکثر نا بچی میری یہ کہتی ہے ابو آپ وہاں جا کر یہ کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، آپ ایسے نہ بولا کریں. تو یہ زویا کہتی ہیں؟ نہیں، بڑی بیٹی میں. اچھا. زویا تو خیر مجھے ڈانٹتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جہاں میں جب بولتا ہوں نا تو وہاں میں تمہارا باپ نہیں ہوتا، وہاں میں ایک سٹوری ٹیلر، ایک اینکر ہوتا ہوں. بالکل. تو میں باپ اگر ہوں تو شاید وہ باتیں میں کبھی نہیں کر سکتا. بالکل. تو وہ میں نے بیگ صاحب سے سیکھا کہ
وہ عدالت کے سیٹ پر آنے والا بیگ آج نہیں تھا, ایسے تھا جیسے اپنے گھر میں دروازہ کھول کر میرے کھانے پر دعوت اور مہمان کو ریسیو کر رہے. واہ جی واہ. اور کیا پیار سے انہوں نے پھر وہ انٹرویو لیا, اور اس میں جب وہ سوال کرتے تھے آپ یقین کریں گے اس میں نہ تو ایکٹر کی ایگزیکٹنس نظر آتی تھی, نہ یہ نظر آتا تھا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے جو میرے سے سوال کر رہا ہے. ایک عام ایک ہوسٹ کی طرح سوال کرتے تھے. کیا بات ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ یار امیتابھ بچن وہاں کرتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی, تو اس کو بھی میں جب دیکھتا ہوں جب وہ آتا ہے تو یوں ہاتھ مسلتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے آئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ رہا آپ کا سوال فلان دماغ. بالکل. اور پھر ان کا وہ یوں دیکھنا اس کو کہ وہ سوچ رہا ہے جواب دینے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ اگر میں ان کا موازنہ کروں تو اگر کون بنے کروڑ پتی کو میں بیگ صاحب کو اس کو امیتابھ بچن کو نکال کے وہاں بیگ صاحب کو لے آؤں تو پبلک یہ نہیں کہے گی کہ کون سا آدمی ہے, کوئی نیچے درجے کا آدمی ہے, ان کو امیتابھ یاد نہیں آئے گا, بھلا دے گا. واہ کیا بات ہے. اتنا بڑا آرٹسٹ. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگ انہیں پاکستان کا امیتابھ بچن کہتے ہیں. صاحب جی جو یہ کہتے ہیں نا یہ پاکستان کا امیتابھ بچن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھا نہیں کہتے. میں اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ امیتابھ بچن پاکستان کا ندیم بیگ ہے. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہمارے اندر ایک عجیب قسم کا کمپلیکس ہے کہ جب ہمیں مثال دیں گے مثلا, اور تو فلانی فلم ویکھی, میں نے کہتا ہے اور تو فلانی فلم ویکھی, میں آگے جا دوں میں نہیں دیکھی. یار تم کیوں نہیں دیکھتے؟ میں کہا یار میری بات سنو, میں 88 میں جب گیا تھا نا دھرمیندر کے پاس, تو میں نے دھرمیندر سے کہا تھا, میں نے کہا دھرم جی آپ پیار کرتے ہیں میرے سے, بڑی مہربانی آپ کی. کہتا ہے ناصر صاحب لندن سے جب بھی کوئی آدمی آتا ہے نا تو ہمارے ہر پروڈیوسر ڈائریکٹر کی ایک ہی فرمائش ہوتی ہے کہ سلطان رائے کی اور ناصر ادیب کی جو فلم ہو نا ریلیز, اس کی کیسٹ لے کے آؤ. یہ بات بالکل آپ نے کئی دفعہ پروگرامز میں ذکر کیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہندوستان کے ابھی میں ہندوستان کے 2-3 ڈائریکٹروں کی فلمیں لکھ رہا ہوں, وہ بڑے برملا کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رائٹر نہیں ہے. پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے رائٹر کا اور ڈائریکٹر کا اور ایکٹر کا وہ کہیں بھی نہیں ہے. ہماری ڈرامہ انڈسٹری یار ایک نصرت فتح علی خان نہیں پیدا کر سکا, ایک راحت فتح علی خان نہیں پیدا کر سکا, ایک مہندی حسن نہیں پیدا کر سکا, ایک نور جہاں نہیں پیدا کر سکا, ایک سلطان رئی نہیں پیدا کر سکا جو 37 سال ہیرو ہو, جس کی لاش تک کو کیمرہ جس کا پیچھا کرے. ایک وحید مراد پیدا کر سکے, مجھے بتائیں اپنے ایمان سے. نہیں کر سکتے. جس کے پیچھے لڑکیاں اتنی دیوانی اور جو ہر کے سینوں میں آج بھی زندہ ہے. ہاں, اور ندیم بیگ صاحب کے بارے میں یہی بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ ایکٹ کرتے تھے تو جب ان کا ٹائم ختم ہوا وحید مراد صاحب کا, تو انہوں نے ان کی جگہ ایسے لی کہ لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ وحید مراد صاحب جا چکے ہیں. صاحب جب یہ آئے نا چکوری کے بعد, اب یہ نہیں صرف وحید مراد, ان کو کوئی بھی ہیرو یاد نہیں رہا, اتنی لیکنگ آئی. سر ان کی ایک آنکھوں کا سٹائل بھی اور ایک روپ بھی ہے. میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں, لوگ بھی تجسس میں ہوں گے اس چیز کو جاننے کے لیے. ان کی پرسنالٹی آپ نے ایک بتا دیا کہ ایگزیکٹو کلاس ہے, ان کو ایک پسند کرتے ہیں لوگ ایگزیکٹو, اور ان کا ایک روب ہے, اورا ہے. لیکن سر وہ ایک غصے میں بھی رہتے ہیں, یا وہ ہیں ہی ایکچوئل ایسے؟ نہیں, انتہائی پیار کرنے والا آدمی, انتہائی دھیما آدمی اور انتہائی اچھا انسان. لیکن جس وقت وہ دیکھتا ہے نا کسی کو, ہاں مطلب وہ آنکھوں میں ایک روب ہے, وہ اس کا جو دیکھنا ہے نا, وہ لوگ کو ہر آدمی کو سمجھا دیتا ہے کہ تم نے اپنی ہاتھ میں رہنا ہے, اس ہاتھ کو کراس نہیں کرنا. ایک باؤنڈری سیٹ کرنے میں نے ہر ایکٹر کے ساتھ ڈائریکٹر کو فری ہوتے دیکھا ہے. ہاں جی, ہر ڈائریکٹر, شان ہو, سلطان رائی ہو, محمد رانا ہو, جتنے بھی سعود ہو, جتنے بھی لوگ, اوے ادھر آ یار, ڈائریکٹر نے اس طرح بولا, اوے ادھر آ یار. لیکن 2 ایکٹروں کے ساتھ میں نے کسی آدمی کو فری ہوتے نہیں دیکھا. وہ کون سر؟ ایک محمد علی صاحب, اچھا, ایک ندیم صاحب. سر بیگ صاحب آئیے, کمرے میں بیٹھا بیگ صاحب شوٹنگ کرے, اس کا اگر نہیں موڈ تو وہ بیٹھا رہے گا. یہ نہیں کہ وہ جان کے بیٹھتا ہے, یہ انتظار کرواتا ہے, وہ سین اس کے پاس ہوتا ہے. جس وقت وہ سین گھول کے پی لیتا ہے اور طاری کر لیتا اپنے آپ پر, پھر وہ سیٹ پر آ جاتا ہے. اور پھر وہ بیگ نہیں ہوتا جو کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا, وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ اس کی جو دیکھنے کا انداز ہے نا, وہ لوگوں کو بتاتا ہے آئی میں ریسپیکٹیبل ہوں, ریسپیکٹفل ہوں, عزت کرتا ہوں, عزت چاہتا ہوں,
عزت کرواتا ہوں. لہٰذا آج تک میں نے کسی پروڈیوسر کو, کسی ڈائریکٹر کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ فری ہو کے اس طریقے سے کہے ادھر آؤ بیگ صاحب, اور کی کر رہے ہو بیگ صاحب, ناٹ ایٹ آل. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت. ایک دفعہ ذرا میں کہتا ہوں آڈینس کو بھی کہیں گے, اور سر ہم بیٹھے میں آپ نے اتنا کام کیا ہے ندیم بیگ صاحب کے ساتھ, تو ایک دفعہ کلیپنگ ہونی چاہیے سر کے لیے. سر کیا بات ہے سر. اچھا ناصر صاحب, ساری چیزیں آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین تو کر دی. مجھے یہ بتائیے گا کہ سنگر بننا چاہتے تھے, کوئی گانا بھی ریلیز کیا انہوں نے, وہ تھوڑا سا بتائیں کچھ ان کے گانے. آپ نے میرے خیال میں چکوری فلم دیکھی نہیں؟ دیکھی سر, دیکھیے, دیکھی بالکل. اس میں جو تو گانا ہے ہاں وہ بیگ صاحب نے خود گایا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی. واہ. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ آرٹسٹ وہ ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں کرکٹ بننے کا بھی شوق تھا, اور پاکستان فلم انڈسٹری میں کرکٹ ٹیم بنانے کا آزاد بھی ان کو حاصل ہے. غلام محی الدین کو بھی بہت شوق تھا, جاوید شیخ صاحب کو بھی بہت شوق تھا, تو پھر کہیں مل کے انہوں نے کرکٹ ٹیم بنا لی. پاکستان فلم انڈسٹری میں جو ٹیم تھی وہ انہوں نے بنائی تھی, بالکل اسی طرح. اور یہ ٹیمز آپس میں کھیلنے کے لیے جایا آپس میں کرتی کہ یہ ٹی وی والوں کے ساتھ میچ بھی ان کے ہوتے تھے. بیسیکلی وہ کیڑا مرا تو نہیں تھا کرکٹ بننے کا. تو باقی اسی طرح سنگنگ کا شوق کا, اور گاتے بہت اچھا تھے. وہ چکوری کا گانا بڑا سپر ہٹ ہوا تھا, اور فلم بھی سپر ہٹ تھی. لیکن وہ ایکٹر اتنے وہ سائن ہو گئے, اتنے وہ ان کے وہ شعبہ اتنا اوپر ایکٹنگ کا چلا گیا. میرے خیال میں ان کو پھر سوچا, انہوں نے خود ہی سوچا ہوگا کہ اب گانا کیا گانا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جدہ دودھ بکتا ہوتا ہی نہیں جمانا. تو یہ وہ بات ہے, ان کا دودھ بکنا شروع ہو گیا, تو پھر وہ ایسا بکا کہ کمال بکا. تو یہ جو ایک پورشن ہے ان کا, یہ بڑا کمال کا پورشن ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, جی سر, ان میں کمال تھی. میں نے دیکھا کہ بڑے ہیرو جو ہوتے ہیں جتنے بھی, وہ عروج کے دور میں نا کچھ فضول خرچ سے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, فضول خرچ ہو جاتے ہیں. جی, محفلیں جمانا, دعوتیں کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, فلاں کرنا. تو جیسے یوں کہہ رہے پیسے لٹانے کا شوق, یا دوست بنانے کا شوق, یا یوں کہہ لیں کہ پی آر, مطلب ایک پی آر کلب. نہیں, میں تو بالکل, میں دیکھیں میں سچ بات بولتا ہوں, لوگوں کو بری بھی لگتی ہے. جب انسان کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے, ہاں جی, تو وہ خوشامدیوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اچھا, ہر وقت تعریف سننے کا اس کو شوق ہوتا ہے کہ بس میری کوئی نہ کوئی خوشامد, کوئی خوشامد کر رہے, تعریف کرتا رہے, اور وہی اس کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں. انہی ہیرو کو اور اسی فنکار کو میں نے مرتے دیکھا ہے, جس نے یہ خواہش کی ہے کہ میرے ارد گرد کا کہ یہ کیا اشعار دیتا ہے تجھے, سبحان اللہ, اور کوئی دے ہی نہیں سکتا جی. اور تسی وہ اینج کی آتے ہیں, وہ اے کر گیا, وہ کر, اس طرح ڈائریکٹر, اور صاحب جی تہاڑے جہا اشعار کوئی لے ہی نہیں سکتا, جو تسی ہو کمال ہو. تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پیچھے گئے, کیونکہ جس وقت آپ خوشامد سننے کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی بھر, تو ایک چیز کو اصول بنائیں, تنقید برداشت کرنا سیکھیں. کیا بات ہے. اور دوست کی بات بعد میں سنیں, دشمن کی بات پہلے سنیں. واہ, آپ کو آگے بڑھنے میں جو مدد کرے گا وہ آپ کا دشمن ہوگا. دوست آپ کو آگے نہیں لے کر جائے گا, دوست زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ چلے گا, بس آگے دشمن لے کر جائے گا, جو یہ حوصلہ دے گا آپ کو, کیا جو آپ کو تانا دے, جو آپ کو فرض کرو, آپ اگر سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ جو پروگرام کر رہے ہیں سبحان اللہ جی, تسی تے چھا گئے ہو, تسی انج ہوئی ہو, تو آپ کا سفر وہاں ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب میں جو کر رہا ہوں یہ کمال ہے. ٹھیک ہے, میں کہوں گا بس ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں صاحب آپ کا پروگرام دیکھا یار, آپ کیا آپ عجیب و غریب انداز میں دیکھتے ہیں, سوال کرتے ہیں تو عجیب قسم کا, یہ وہ, یا مجھے کوئی کہے کہ جی تسی بول دو, کی بول دو, ایویں بولنا شروع کر دیں ہو, کوئی تہاڈا انداز نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی تہاڈی گل کوئی اہمیت نہیں ہوندی, کوئی انفارمیشن نہیں ہوندی, تو پھر آپ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ صحیح, آپ جو وہ باتیں بتا رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتہ ہیں, ہم آپ کا پروگرام کیوں دیکھیں؟ بالکل. تو پھر میں کیا کروں گا, میں یہ کروں گا کہ یار میں نے پبلک کو اس پروگرام میں کیا دینا ہے, اور آپ بھی اپنی اصلاح کریں گے کہ یار میں کیا ایسی نئی چیز, میں کیسے نئے انداز سے آؤں کہ میں لوگوں کے نظر میں آ جاؤں. بالکل, یہ آپ کو دشمن سکھاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو دشمن ہونا بڑا ضروری ہے. ضروری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قول ہے کہ جس شخص کا کوئی دشمن نہیں سمجھ لو وہ منافق ہے. منافق ہے. لہٰذا وہ جو بیگ صاحب تھے, میں بات ان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2 ایکٹروں کو ایسے دیکھا, اور تیسرا اپنے آپ کو بھی میں ملا لیتا ہوں. وہ کیا
کہ میں نے سلطان راہی کے ارد گرد بھی چمچوں کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. سلطان راہی کے ساتھ پھر بھی 2-3 آدمی ایسے تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے, تعریفیں کرتے تھے. بیگ صاحب کے ساتھ میں نے کبھی کوئی بیگ صاحب کے علاوہ نہیں دیکھا. بیگ صاحب سیٹ پر آئے, ندیم بیگ کو ساتھ لے کر آئے, گئے تو ندیم بیگ کو ساتھ لے کر گئے, کسی اور کو ساتھ لے کر نہیں گئے. کوئی چمچے نہیں, کوئی چمچہ نہیں, کچھ نہیں ہے. خود اپنے بہترین نکات تھے, بڑی بات. خود دیکھتے تھے کام میں نے کیسے کیا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ بیگ صاحب آج بھی مطمئن بھی ہیں اور سیٹ بھی ہیں. ماشاءاللہ آج تک وہ ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کمال کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ کہ جس اسٹیج میں وہ ہیں, پہلی بات تو یہ, اس اسٹیج میں نے کبھی کسی ایکٹر کو اتنا فٹ نہیں دیکھا سوائے امیتابھ بچن کے. شاید اس لیے لوگ ملا لیتے ہوں. جی. دوسرا, اتنا میں نے کسی کو مطمئن نہیں دیکھا جتنا بیگ صاحب کو دیکھا. کیا بات ہے. جب بھی آپ ان کا انٹرویو سنیں گے آپ شکایت نہیں سنیں گے, میرے ساتھ انڈسٹری نے ایسا کیا, وہ کیا, فلاں کیا, مجھے اہمیت نہیں دی, مجھے عزت نہیں دی, فلاں. ناٹ ایٹ آل. کانفیڈنٹ, مطمئن. کیا بات. اور مالی طور پر بھی انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے کبھی فضول خرچی نہیں کی. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں محفلیں ہو رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, میلاد ہو رہے ہیں, قوالی ہو رہی ہیں, بڑے بڑے لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں. بیگ صاحب کے گھر جب ہم جاتے تھے, یہاں گلبرگ میں جب رہتے تھے, ایک ان کا سیکٹری تھا. ٹھیک ہے. تو بیگ صاحب سے پہلے وہ ملتا تھا, اس کے بعد بیگ صاحب ملتے تھے. میں نے تو اس کے علاوہ کبھی کوئی نوکر بھی نہیں دیکھا. واہ. وہی چائے لے کر آتا تھا, وہی ساری چیزیں کرتا تھا, کھانا پینا, ڈیٹ دینا, یہ دینا. بیگ صاحب نے اتنا سلام کرنا, ہاں بھائی وہ, ہاں جی میں آ جاؤں گا. کوئی ایکسٹرا مطلب بات. اچھا, مزیداری کی بات یہ, ان کے ساتھ گھر میں 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی. میں نے ایک فلم کا میں نام لینا بھول گیا جو میرے دوستوں نے پروڈیوس کی, جس کے کرتا درتا میں نے, انٹرنیشنل لٹیرے. ٹھیک ہے. وہ بھی سپر ہٹ تھی, ایکسٹرا, اس میں بیگ صاحب تھے. تو آپ یقین کریں گے کہ سری لنکا میں ہم 1 مہینہ رہے. بیگ صاحب نے ایک دفعہ بھی مجھے بلا کر نہیں کہا کہ ناز صاحب میرے کمرے میں بیٹھے گپ شپ مارتے. 1 مہینہ. 1 مہینہ آپ سری لنکا میں رہے یا اکٹھے ہی؟ اکٹھے, ایک ہی ہوٹل میں. ہاں, ہوٹل ایک ہی تھا. اور انہوں نے مجھے نہیں کبھی فون کر کے ناز صاحب آئے گپ شپ لگاتے ہیں, چائے پیتے, نیور. بس اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں اور سکون میں. کیا شوق کیا تھے, مطلب پڑھتے تھے, ریڈنگ کرنے کا شوق رکھتے تھے, موویز دیکھتے تھے, مطلب ان کی ایکٹیویٹیز جو آپ ساتھ رہ کے ہیں آپ نے تو دیکھی ہوں گی کہ مطلب وہ کیا کرتے ہیں, میں ساتھ رہ کے, کھانے میں کیا پسند ہے, سب چیزیں. عبداللہ میں ساتھ رہ کر آیا ہوں, میں ان کے پاس رہ کر نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے اپنے پاس کسی کو آنے نہیں دیا. کم از کم جو میری ریڈنگ ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسے خوش قسمت ہوں جن کو اپنے پاس بٹھاتے ہوں اور دل کی باتیں کرتے ہوں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی انجمن تھی خود, اور اس میں ان کے سارے کردار ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے, لیکن ہم نے ان کو ہمیشہ اکیلے جاتے دیکھا اور اکیلے آتے دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ کوئی سیکٹری, کچھ اور کوئی چمچے, کوئی کڑچے, کوئی تعریف کرنے والے, ناٹ ایٹ آل. نہ کبھی پریس کانفرنس کرنی, نہ کسی اخبار نویس کی دعوت کرنی, نہ کسی اخبار نویس کو لفافہ دینا, کچھ نہیں. اپنی ذات پر اعتماد. اور آج بھی وہ شخص اس اسٹیج پر کھڑا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, کسی بھی لحاظ سے. اللہ کبھی بھی نہ کرے. نہ وہ کام کے لحاظ سے محتاج ہے, نہ وہ پیسے کے لحاظ سے کسی کا محتاج ہے, نہ وہ کسی چیز کا بھوکا ہے. اس نے جو میرے خیال میں خواہش کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دے پوری کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی بھی اسی طرح خواہشیں پوری کرے, اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آڈینس جو ہمیں پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, ان کے لیے بھی ہم یہ دعا گو ہیں کہ ان کی بھی خواہشات پوری ہوں. میں تو کم از کم بیگ صاحب کے پروگرام سے اپنے آڈینس کو ایک ہی بات دے رہا ہوں. جی سر. کہ یار ندیم صاحب کی طرح اکیلا رہنا اگر سیکھ لو تو کم از کم غیبت سے تو ضرور بچ جاؤ گے. مردہ بھائی کا گوشت تو نہیں کھاؤ گے. وہ تو نہیں کھاؤ گے نا, کسی کی برائی تو نہیں کرو گے اور نہ سنو گے سر. تو اگر آپ نے رکھنا ہی ہے کوئی تو وہ رکھیں جو ضروری ہوں. بیگ صاحب کی طرح بیگ صاحب کو ساتھ لے کر جائیں. اور بیگ صاحب کے ساتھ ہی لے کے واپس آئیں. میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. اور ہمارے پروگرام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک میسج دے کے جاتے ہیں. ناصر ادیب صاحب کی ایک مطلب جو ہے نا ایک ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, پاکستان کا ایک لیونگ لیجنڈ ہے, جو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی دے کے جاتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سر میرا یہ آخری سوال آپ سے کہ کون کون سے جو اداکار تھے اس ٹائم کے جن کے ساتھ ندیم بیگ صاحب نے کام کیا, وہ بھی بتائیے گا ذرا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بیگ صاحب آئے تو ان کے ارد گرد
بے شمار بلند پہاڑ تھے، تو وہ ہر پہاڑ سے ٹکراتے اور ان کو پاش پاش کرتے ہوئے اپنے آخری منزل تک پہنچ گئے۔ ان پہاڑوں میں اجمل خان بھی تھا، ان پہاڑوں میں علاؤ الدین بھی تھا، ان میں تالش بھی تھا، ان میں اعجاز دورانی بھی تھے، ان میں محمد علی صاحب بھی تھے، ان میں وحید مراد بھی تھا، ان میں اکمل خان، وہ کمال ایکٹر بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص، یار یہ کمال کی بات ہے کہ جس کے ساتھ بھی اس نے کام کیا نا، اس نے ندیم بیگ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، کسی سے متاثر نہیں ہونے دیا کسی سے۔ ندیم بیگ اپنے آپ کو ہی متاثر کرتا رہا، اپنے آپ کو خود ہی تبدیل کرتا رہا، اپنے آپ کو خود ہی بناتا رہا، اپنے آپ کو خود ہی سنوارتا رہا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔ کوئی ڈائریکٹر یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اس کو سنوارا، میں نے اس کو، یہ ہیرا تھا میں نے تراشا، نہیں۔ وہ ایک ہیرا تھا جس کو دریافت کیا، شناخت کیا اس کے سسر احتشام نے، اس کے بعد ہیرے نے اپنے آپ کو خود ہی تراش لیا۔ اس نے سب کو بتایا میں ہیرو، میری چمک سے متاثر ہو گئے تم، اور تم میرے پاس آؤ گے، اور لوگ آئے۔ بس یہ اس کی بات تھی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ نیکسٹ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے، عبدالعزیز صدیق کو اور ناصر ادیب صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔